فضائی آلودگی سے بچاؤ کا مشن وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اتوار کے روز 6 ڈویژن میں لاک ڈاؤن کا حکم فیصل آباد سمیت اسموک سے متاثرہ اضلاع میں نقل و حمل محدود کرنے کا فیصلہ بازار دن 4 بجے کے بعد کھولے جا سکیں گے فارمیسیز میڈیکل سٹور پیٹرول پمپس کریانہ سٹورز اور بیکریز پر پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا یوٹیلیٹی سٹورز کال سینٹرز اور انٹرنیشنل آئی ٹی سینٹرز کو بھی پابندی سے استثناء حاصل ہوگا انتظامیہ کو سمارٹ لاک ڈاؤن یقینی بنانے کی ہدایت صاف ماحول صحت مند زندگی وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا مشن پنجاب کو اسموگ سے چھٹکارا دلانا فیصل آباد میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا انتظامیہ نے حکومتی احکامات کی دھجیاں اڑا دی مختلف علاقوں میں اینٹوں کے بھٹوں پر کام جاری رہا کمشنر ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر مارکیٹیں اور بازار بند کرانے میں ناکام دکانیں معمول کے مطابق کھلی رہیں سٹی 41 کی نشاندہی پر تاجر دکانیں بند کرانے نکل پڑے چنیوٹ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن تمام تعلیمی ادارے بند رہے جھنگ میں مارکیٹیں جزوی طور پر بند رہیں ٹوبا ٹیک سنک میں حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر متعدد دکاندار گرفتار گندم کی کاشت کا سیزن فیصل آباد ڈویژن میں بلیک مافیا سرگرم کھاد کی مصنوعی قلت بلیک میں فروخت یوریا اور ڈی اے پی 300 روپے مہنگی یوریا 3600 اور ڈی اے پی کی بوری 13300 روپے کی ہو گئی کمالیہ میں بھی انتظامیہ کی لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کی وجہ سے کسان کھاد کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کی اپیل جھنگ میں کسانوں کو کروڑوں کی عدم ادائیگی مقامی مل نے گنا خریدا نہ کرشنگ شروع کی کاشتکار پریشان ضلع انتظامیہ کا نادہندہ شوگر مل کے معاملے پر کین کمشنر سے رابطہ کین کمشنر آئندہ 3 روز میں فیصلہ کریں گے جھنگ ضلع کی واحد سٹی سکین مشین ایک بار پھر سے خراب ڈی ایچ کیو اسپتال میں سٹی سکین نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات مریض پرائیویٹ اسپتالوں سے سٹی سکین کرانے پر مجبور چنیوٹ میں ناک کان اور گلے کے مریضوں کے لیے بری خبر ضلع کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال میں ای این ٹی ڈاکٹرز ہی نہیں مریض شدید پریشان دکھائی دینے لگے فیصل آباد میں زیادتی کے بوگھس مقدمات درج کروانے کا رجحان بڑھنے لگا رواں سال 283 زیادتی کے مقدمات میں سے 54 جھوٹے ثابت ہونے پر خارج 62 مقدمات تاحال زیر تفتیش سٹی ٹریفک فیصل آباد کی کم عمر اور بغیر لائسنس موٹر سائیکل گاڑی چلانے والوں کے خلاف مہم 18 نومبر سے اب تک 4000 چالان 200 مقدمات اور 11 گاڑیاں بند کروا دی گئی ترجمان ٹریفک پولیس حشام بٹ کہتے ہیں والدین 18 سال سے کم عمر بچوں کو ڈرائیونگ ہرگز نہ کرنے دیں جھنگ میں فیسکو کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ شہر کے متعدد علاقوں میں بجلی بند دورانیہ 6 گھنٹے سے طویل ہونے لگا کاروباری اور گھریلو صارفین کی پریشانی میں مسلسل اضافہ پولیس اسٹیشنز کو اسپیشل تھانوں میں تبدیل کرنے کے دعوے کاغذوں سے آگے نہ بڑھ سکے فیصل آباد کا تھانہ منصور آباد خستہ حالی کا بدترین نمونہ کرائے کی پرائیویٹ بلڈنگ میں واقع تھانہ منصور آباد میں تفتیشی افسران کے لیے کمرے ہی موجود نہیں تفتیشی افسران کی دکانیں کرائے پر لے کر امور کی انجام دہی میں مصروف کرائے بھی جیب سے دینے پر مجبور پنجاب حکومت نے سرکاری اسکولوں میں عمارتوں کی مرمت اور تزئین و آرائش کے لیے 5 ارب 47 کروڑ 53 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کر دیے اسکولوں کو ضرورت کی بنیاد پر نان سیلری بجٹ جاری کیا جائے گا سی ای اوز ایجوکیشن کو ڈیمانڈ تیار کرنے کی ہدایت عام انتخابات کی تیاریاں 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا کام مکمل ہو جائے گا الیکشن کمیشن اس کے بعد حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست اویزاں کرے گا 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کی انتخابی فہرستوں کو فریز کر دیا گیا
جماعت کی سیاسی افرادی سرگرمیوں کو مؤثر بنانے کا فیصلہ، چودھری کاشف نواز رندھاوا کو مرکزی جمعیت الحدیث پاکستان کا چیف آرگنائزر مقرر کر دیا گیا۔ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان سینیٹر پروفیسر ساجد میر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بچوں کو آج پولیو کے قطرے پلائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ جھنگ میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز، ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے بچوں کو قطرے پلائے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں افتتاحی تقریب، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد بھٹی، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر احمد شہزاد، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر افتخار نور، ایم ایس ڈاکٹر شہاب عالم کی شرکت۔ فیصل آباد کو پولیو فری بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ کے اقدامات، ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیر شیخ نے حلال پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ پولیو مہم میں 15,36,000 بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ 5,000 سے زائد ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لیں گی۔ چنیوٹ میں پولیو مہم کا افتتاح، ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر کیا۔ ضلع میں 2,91,199 بچوں کو پولیو قطرے پلائے جائیں گے۔ والدین بچوں کو پولیو قطرے ضرور پلائیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن فیصل آباد محمد اجمل کی جڑاوالا میں کھلی کچہری، سائلین کی بڑی تعداد شریک۔ ایس ایس پی محمد اجمل نے مسائل موقع پر حل کیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کھلی کچہریاں تمام ٹاؤنز میں لگائی جائیں گی۔ کھلی کچہری میں ایس پی جڑاوالا، عابر ظفر، ڈی ایس پی اور ایس ایچ اوز بھی موجود۔ توبہ ٹیک سنگھ میں بار انتخابات کی سرگرمیاں زور و شوروں سے جاری۔ امیدوار برائے صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسد منظور بٹ اور امیدوار برائے سیکرٹری قادر بخش شاہل کی انتخابی مہم۔ توبہ ٹیک سنگھ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن آمد وکلاء کی جانب سے ٹی پارٹی اسد منصور کا کہنا تھا کہ منتخب ہو کر وکلاء کی فلاح کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چنیوٹ زاہد فرید کا ڈسٹرکٹ پریس کلب کا دورہ، صحافیوں نے شہری مسائل کی نشاندہی کی۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف کارروائیاں گرین بیلٹس اور پارکس کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں زیر تعلیم طالب علموں کی ڈی جی ایف ڈی اے سے ملاقات، شہری ترقی اور مستقبل پر سوالات۔ ڈی جی محمد آصف نے طلباء کو جاری ترقیاتی اور آئندہ منصوبوں بارے آگاہ کیا۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب مشتاق احمد سیال کا فیصل آباد کا دورہ، ڈویژنل ڈائریکٹر ڈاکٹر کشور ناہید اور سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء اور دیگر سے ملاقاتیں۔ اسکول امپروومنٹ انڈیکیٹرز پر عمل اور پوسٹ ریولیوشن کے آڈٹ پیروں کا جائزہ لیا، آڈٹ پیروں کو 20 روز میں کلیئر کرانے کی ہدایت۔ فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں لٹریری فیسٹیول، مشہور ادبا، کالم نگار، فنکار، اداکاروں اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت، مختلف کتابوں کی رونمائی کی گئی۔ افسانہ نگاروں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ادب سے وابستہ سیشنز میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ لٹریچر کا بڑا ہاتھ ہے کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے، تو بیسک ٹریننگ اگر گھروں سے شروع ہو، بچوں کو ان کو پڑھانا، ان کو کتابوں کی رسائی کرنا، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم فیصل آباد میں لٹریری فیسٹیول کا اختتام، 11 سیشنز میں مختلف موضوعات، ہوا بھی سانس لیتی ہے، امید کی کرن یا لمحہ فکریہ ہے، سوشل میڈیا صحافت کا نیم البدل، 10 مال سنیچز میں سینیٹر رضا وربانی اور ادیب حارث خلیق کی شرکت، آخری سیشن میں ٹی وی ڈرامہ اور نئے امکانات جاری، پیرل میں بہروز سبزواری، سرمد کھوسٹ، ظفر مراج، بی گل، شیبہ عالم اور ندیم اصغر سید شامل، ڈاکٹر توحید چٹھا، ڈاکٹر خولا چیمہ، پیٹر بینس کی بھی شرکت۔ نقیبی کاروان ادب کے زیر اہتمام ضلع کونسل ہال میں ادبی ایوارڈ تقریب، ڈاکٹر ریاض مجید، ڈاکٹر احسان اللہ طاہر، احمد عدنان طارق، ڈاکٹر جعفر حسن مبارک، آزاد نقیبی، رستم نقیبی، ڈاکٹر شبیر قادری کی خصوصی شرکت، ڈاکٹر ماجد مشتاق، ڈاکٹر وارث علی وارث اور ریاض قادری کی نقابت۔
ادب کے لیے خدمات پر مصنفین اور شعراء میں ایوارڈز تقسیم۔ جناب ایجوکیشنل کمپلیکس فیصل آباد میں رنگا رنگ کلچرل فیسٹیول، بچوں کی شاندار پرفارمنس، ڈھول کی تھاپ اور بھنگڑے سے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ڈویژنل ڈائریکٹر مزمل یار، ڈپٹی ڈی او طیب بھٹی نے خصوصی شرکت کی۔ چیئرمین این جی اوز نیٹ ورک میاں ندیم، حمزہ ندیم، یوسف عدنان اور دیگر کی بھی شرکت۔ اور فیصل آباد کے منروا تھیٹر میں شرارتی کڑیاں کے نام سے ڈرامہ شہباز رشید نے لکھا، تسلیم عباس، اسلم چٹا، راشد کمال سمیت دیگر اداکاروں کی پرفارمنسز۔ شہریوں کی کثیر تعداد منروا تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگی۔